بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے مخالفین ان کی کردار کشی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ نہ صرف موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے بلکہ ایسے مواقع خود ہی پیدا کر کے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش ہی نہیں سازش کرتے ہیں۔ ایسی کئی سازشیں سامنے آ چکی ہیں۔ کسی نہ کسی مہرے کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ عمر فاروق ظہور اب ان کو سامنے لایا گیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو دبئی میں بیچے گئے وہ میں نے خریدے تھے۔ فرح خان نے یہ تحائف بیچے تھے، جو انہوں نے رقم مانگی وہ زیادہ تھی، لیکن پھر ہمارے معاملہ طے ہو گئے اور میں نے وہ رقم ان کو کیش کی صورت میں ادا کی تھی جو کروڑوں میں ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کروڑوں کی رقم دبئی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کیش کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ یہ صاحب کون ہیں؟ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا تھا اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس پر ہم الگ سے ایک ویلاگ کریں گے۔ وہ ویلاگ یہی ہے جو چند ہفتے قبل میں نے صوفیہ مرزا کا یہ بیان سامنے آنے پر کیا تھا کہ ان کی بیٹیوں کو اغوا کر کے ان کا سابق خامند فاروق احمد ظہور دبئی لے گیا ہے۔ اس خاتون نے کئی بار یہ سٹوری سناتے ہوئے، بتاتے ہوئے، میڈیا میں بات کرتے ہوئے عدلیہ سے انصاف کی اپیل کی تھی۔ ان کو کسی حد تک انصاف عمران خان کی حکومت کے دوران ملا تھا، جس کی انہوں نے تعریف بھی کی تھی۔ اس ویلاگ میں جس میں عمر فاروق ظہور کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صوفیہ مرزا کا بھی ذکر ہے، ان کی بیٹیوں کو کیسے اغوا کیا گیا، دبئی میں کیسے پہنچایا گیا، یہ ساری صورتحال اس میں واضح ہو جائے گی۔ اور اس ویلاگ کے بعد آپ یہ بھی تعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ظہور احمد فاروق نے جو کچھ کہا ہے یہ کتنا قابل اعتبار انسان ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں وہ سٹوری جو چند ہفتے قبل تیار کی تھی۔ بچوں پر ماں اور باپ دونوں کا یکساں حق تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ علیحدگی کی صورت میں معاملہ کورٹ میں جائے تو کورٹ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہے کہ بچے کس کے پاس اور کب تک رہیں گے۔ بچے جس کے پاس بھی رہیں، دوسرے کو ان سے ملنے کا حق دیا جاتا ہے۔ بچوں کی شفقت تقسیم ہونے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ ماں باپ دونوں میں سے ایک کسی بھی وجہ سے کمپرومائز پر آمادہ نہیں ہوتا تو اس کا خمیازہ دوسرے پارٹنر شاید کچھ عرصہ، جبکہ بچوں کو زندگی بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھا۔ یہ صوفیہ مرزا کا کیس ہے جو اب پاکستان سے باہر بھی دنیا کی توجہ حاصل کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے ماڈل اور اداکارہ صوفیہ مرزا کی بچیوں کی حوالگی کے کیس میں سیکرٹری خارجہ سہیل احمد سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ایف آئی اے کو بچیوں کی واپسی کے لیے ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا اور کہا کہ 6 دن میں وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ ایف آئی اے بچوں کی واپسی کا مکمل لائحہ عمل تیار کر کے پیش کریں۔ جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں 3 رکنی بینچ نے اداکارہ صوفیہ مرزا کی بچیوں کی حوالگی کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جن افسران نے بچیوں کی 12 سال سے واپسی پر غفلت برتی ان کی نشاندہی کریں۔ سیکرٹری خارجہ نے بتایا کہ یو اے ای میں متعلقہ حکام بچیوں کی حوالگی کے معاملے پر رابطے میں ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا، متحدہ عرب امارات سے تو ہمارے نام نہاد برادرانہ تعلقات ہیں۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم اتنے نااہل، نالائق اور پتھر دل لوگ ہیں۔ ہم یو اے ای کی اتنی خدمت کرتے ہیں، بچیاں واپس نہیں لا سکتے، نام لینا نہیں چاہتا، لیکن کیسے کیسے لوگ ہمارے سر پر پیر رکھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ دور عمران خان کی حکومت کا دور تھا۔ مقبول باقر صاحب عمران خان کے حوالے سے، ان کی حکومت کے حوالے سے ایک منفرد سوچ رکھتے تھے، جس کا اظہار عموماً
ان کے فیصلوں اور ریمارکس کے دوران سامنے آ جاتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑتا ہے، بھارت بھی تیسرے درجے کا ملک ہے، مگر وہ اپنے شہریوں کے لیے دوسرے ملکوں کا کیا حشر کرتا ہے۔ 14 فروری کو اسی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ کیا ہماری جرت ہے کہ ہم جلد جواب مانگ سکیں؟ ہم تو بڑا کچھ قربان کرتے ہیں، کیا ہماری غلامی میں کچھ کمی آئے گی؟ کتنے سال ہو گئے اور ہم بچیوں کو واپس نہیں لا سکے۔ یہ اتنی سی کہانی تو کوٹ کیا ایک سماعت کی ہے۔ یہ کیس 12 سال سے چل رہا ہے۔ جڑواں بچیوں کی ماں صوفیہ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹیوں کو اغوا کیا گیا اور انہیں سمگل کر کے دبئی پہنچایا گیا، جہاں وہ اپنے باپ عمر فاروق ظہور کے پاس رہ رہی ہیں۔ صوفیہ مرزا اور عمر فاروق ظہور کی 2006 میں شادی ہوئی۔ بچیوں کا نام زینب اور زنیرہ ہے۔ ان کو جعلی ناموں پر دبئی بھیجا گیا۔ محمد زبیر کو ان بچیوں کا باپ اور صدف ناز کو ماں ظاہر کیا گیا۔ عمر فاروق ظہور کی ماں خالدہ ظہور کو بھی صوفیہ ملزم قرار دیتی ہیں۔ صدف ناز کو 1 سال قبل FIA نے گرفتار کر لیا تھا، جس پر صوفیہ نے عمران خان حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ستمبر 2019 کو FIA نے صوفیہ مرزا کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی تصدیق بھی کی تھی۔ اب ذرا پتہ کریں کہ عمر فاروق ظہور کون ہے۔ کئی سال پہلے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 ججوں کے بینچ نے استفسار کیا کہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہونے کے باوجود عمر فاروق اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر بیرون ملک کیسے فرار ہوا۔ اس وقت افتخار محمد چودھری نے عمر فاروق کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا حکم بھی دیا تھا، تاہم طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اصل ملزم عمر فاروق کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ عمر فاروق پر کئی مقدمات ہیں، وہ پاکستان کی عدالتوں اور کئی ممالک کو بھی مطلوب تھے۔ ایک طرف ان کی سابق بیوی نے ان کے خلاف کیس کر رکھا تھا، تو دوسری طرف ان کے ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو چکے تھے۔ نام ECL میں تھا۔ اس دوران ان کو لائبیریا میں پاکستان کا سفیر بھی تعینات کر دیا گیا۔ 3 جون 2021 کو لاہور ہائی کورٹ نے لائبیریا میں تعینات پاکستانی سفیر عمر فاروق ظہور کا نام ECL سے فوری نکالنے کا حکم دے دیا۔ عمر فاروق نے اپنا نام ECL سے نکلوانے اور اپنے خلاف جاری ریڈ وارنٹ ختم کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے ان کے سفیر بننے کے بعد ان کے مقدمات میں استثناء کے حق کو تسلیم کر لیا تھا۔ عدالت نے اپنی تحریری فیصلے میں کہا کہ ویانا کنونشن کے تحت سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو فوجداری مقدمات میں قانونی استثناء حاصل ہے۔ مقدمے کا پس منظر یہ ہے کہ اداکارہ صوفیہ مرزا نے 2006 میں عمر فاروق سے شادی کی تھی اور ان کے ہاں جڑواں بچیوں کی پیدائش ہوئی، تاہم ان کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ دونوں بچیوں کی حوالگی کے لیے مقدمہ لاہور کی گارڈین کورٹ میں چلا، جہاں عدالت نے 2 بچیاں ماں کے حوالے کر دیں۔ بعد ازاں صوفیہ مرزا نے عدالت سے رجوع کیا کہ ان کے سابق شوہر نے دونوں بیٹیاں اغوا کر لی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے سابق شوہر عمر فاروق ظہور کا نام ECL میں ڈال دیا تھا، تاہم 2009 میں FIA نے عدالت کو بتایا کہ وہ جعلی پاسپورٹ پر ملک سے فرار ہو گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کا حکم دیتے ہوئے انہیں بیرون ملک سے گرفتار کر کے واپس لانے کی ہدایات جاری کی۔ اس دوران یہ مقدمہ تقریباً 1 دہائی سے زائد عرصے تک چلتا رہا۔ اب عمر فاروق ظہور نے عدالت میں اپنے وکیل کے توسط سے درخواست دائر کی کہ وہ لائبیریا میں پاکستان کے سفیر تعینات ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جاری ریڈ وارنٹ کی کارروائی روکی جائے اور ان کا نام بھی ECL سے نکالا جائے۔ عدالت نے مقدمے میں صوفیہ مرزا کے فریق بننے کی درخواست بھی منظور کر لی اور وفاقی حکومت کو احکامات جاری کیے کہ عمر فاروق ظہور کا نام ECL سے
فوری طور پر نکال دیا جائے۔ FIA کی جانب سے عدالت میں دائر کیے جانے والے جواب میں کہا گیا تھا کہ عمر فاروق ظہور 2009 میں جعلی دستاویزات پر بذریعہ کراچی بیرون ملک فرار ہوا، تاہم ان کے ساتھ ان کی کم سن بچیاں نہیں تھیں۔ عدالت نے بعد ازاں دونوں بچیوں کے نام بھی ECL میں ڈال دیے تھے کہ انہیں ملک سے باہر نہ لے جایا جا سکے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا تھا کہ حکومت فیملی کورٹ میں چلنے والے مقدمے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ایک سٹوری پاکستان کے ایک بڑے صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عمر چیمہ نے بھی بیان کی ہے، وہ بھی عمر فاروق ظہور کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں۔ عمر چیمہ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ پاناما کیس میں جو سٹوری بریک کی گئی تھی ان لوگوں میں عمر چیمہ بھی شامل تھے۔ مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے ان کو بڑا ہی معتبر جرنلسٹ مانا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان کی طرف سے فاروق احمد ظہور کے حوالے سے دی گئی سٹوری پر، وہ کیا کہتے ہیں۔ عمر چیمہ کی سٹوری کے مطابق ناروے میں مالیاتی جرائم میں مطلوب ایک مشتبہ شخص جس کا تعلق اب سابق DG FIA بشیر میمن سے ہے، اس شخص کو حکومت کے ہائی پروفائل اجلاسوں میں دیکھا گیا ہے اور سرکاری طور پر جاری تصاویر میں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ FIA ریکارڈ کے مطابق وہ شخص گزشتہ 14 برس میں 2006 سے لے کر 2019 کے دوران 60 سے زائد مرتبہ پاکستان کا سفر کر چکا ہے۔ FIA ریکارڈ میں مزید کہا گیا ہے کہ مشتبہ شخص عمر فاروق ظہور کے خلاف انٹرپول نے ریڈ نوٹس منسوخ کر دیا ہے کیونکہ ناروے حکام نے انٹرپول کے سوالات کا جواب مقررہ مدت میں نہیں دیا۔ FIA اپنے سابق سربراہ بشیر میمن کو ایک اور انکوائری میں شامل تفتیش کرنا چاہتی ہے تاکہ انہیں عمر فاروق ظہور کے کیس میں نتائج نہ دینے پر سزا دلوائی جا سکے۔ بشیر میمن جب DG FIA تھے تو انہوں نے عمر فاروق ظہور سے ملنے والی درخواست آگے بھجوائی تھی۔ عمر فاروق ظہور خلیجی ریاست کے شاہی خاندان کے ایک فرد کے قریبی ساتھی ہیں اور وہ پاکستان میں مختلف تقاریب میں ایک ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اب حکومت بشیر میمن کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتی ہے۔ یہ جو حکومت کی بات ہو رہی ہے جو بشیر میمن کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتی تھی، یہ عمران خان کی حکومت تھی۔ بشیر میمن نے اس حکومت کے دوران یہ کہا تھا کہ عمران خان نے مجھے بلا کر کہا ہے کہ فلاں سیاسی شخصیت کے خلاف کیس درج کیا جائے، میں نے انکار کیا تو مجھے پھر DG کے عہدے سے الگ کر دیا گیا۔ یہ وہی بشیر میمن صاحب ہیں جو امپورٹڈ حکومت کی آنکھوں کا تارا رہے اور ان کو نیب کا چیئرمین بنانے کی بھی سفارش تیار کی جا چکی تھی۔ جب بشیر میمن کی عمر فاروق ظہور کے ساتھ تصویر کو بطور ثبوت استعمال کیا جائے گا، یہ ہم آپ کو کہانی عمر چیمہ کی زبانی سنا رہے ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اس تصویر میں شاہی خاندان کا وہ فرد بھی موجود ہے۔ اپریل 2019 میں ہونے والے ایک اجلاس میں عمر فاروق ظہور شاہی خاندان کے فرد کے ساتھ فیصل وابڈا سے بھی ملے تھے جو کہ اس وقت وزیر آبی وسائل تھے۔ اس طرح ایک ملاقات وزیر اقتصادی امور عمر ایوب سے بھی اس کی ہو چکی ہے۔ میڈیا میں شاہی خاندان کے فرد کی صدر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی خبر بھی سامنے آئی جو کہ نئے تعمیر شدہ خصوصی ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے حوالے سے تھی، جس میں ٹیکنالوجیکل سرمایہ کاری کی بات تھی۔ اس کے علاوہ پورٹ قاسم میں $5 کروڑ کے LPG ٹرمینل کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان کے فرد گلیکسی ریسر پاکستان کا افتتاح کرنے بھی آئے جو انہوں نے گلوکار فخر عالم کے ساتھ شراکت داری میں بنوایا تھا۔ تاہم اس حوالے سے تصاویر میں عمر فاروق ظہور نہیں تھے۔ عمر فاروق ظہور کے خلاف بینک فراڈ سے متعلق کیسز ناروے میں زیر التوا ہیں، جبکہ انٹرپول نے ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز بھی جاری کیے تھے۔ ناروے نے انہیں UAE سے بے دخل کروانے کی کوشش بھی کی تھی مگر ناکام رہی کیونکہ دبئی کی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا تھا۔
عمر فاروق ظہور کا کہنا ہے کہ انہیں غلط طور پر کیس میں ملوث کیا گیا۔ انہوں نے بشیر میمن کو درخواست جمع کی تھی جو انہوں نے انٹرپول کو بھجوائی تھی، جس کے بعد انٹرپول نے ناروے کی رائے کے لیے یہ درخواست بھجوائی، لیکن مقررہ مدت میں ناروے نے جواب نہیں دیا، جس پر انٹرپول نے جزوی طور پر ریڈ نوٹس منسوخ کر دیا۔ بشیر میمن مبینہ طور پر عمر فاروق ظہور کی سہولت کاری کے ملزم قرار دیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ریڈ نوٹس منسوخ ہونے سے متعلق فیصلہ انٹرپول کا تھا، جو سابق ڈی جی FIA کے اختیار سے باہر تھا۔ یہ عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق FIA اور انٹرپول کے درمیان ہونے والی پیغام رسانی سے ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ سارا کچھ ہم نے عمر فاروق ظہور کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ صوفیہ مرزا کے ساتھ اس کا تنازع بھی آپ نے سن لیا۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا قابل اعتبار ہے، جس کو لائبیریا میں عمران خان نے سفیر تعینات کیا تھا اور اس حکومت نے اسے سفیر برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہی ہماری آخری اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔